بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبيب ببريدة، التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقصيم. تو اب میں گزارش کروں گا بغیر کسی تاخیر کے کہ ہمارے بھائی قاری نفیس صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن حکیم کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا نحن نقص عليك أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا
إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام دوستوں، بھائیوں اور عزیزوں، جیسے کہ آپ تمام بھائی جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا پروگرام حج کے موضوع پر ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی جو کہ یہاں پر الحمدللہ آج تشریف فرمائے ہیں کہ جنہوں نے اس سال حج بھی کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے بہت سے بھائی عمرہ کے لیے یہاں سے جاتے رہتے ہیں۔ تو ہم اپنی ان عبادات میں اکثر بہت سی غلطیاں کرتے ہیں۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے متعلق علم نہیں ہوتا، اور بغیر علم کے ہی ہم اس عبادت کے لیے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس میں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور ایسی غلطیاں کوتاہیاں بعض اوقات ہم کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری وہ عبادت کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ یعنی حج کے ارکان بعض اوقات بھائیوں سے چھوٹ جاتے ہیں، اور بعض جو فرائض ہیں اس میں ہم سے کوتاہیاں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے غالباً 3-4 سال پہلے، شاید میں نے پہلے بھی یہ بات یہاں بھائیوں کے سامنے عرض کی تھی، کہ ہمارے کچھ دوست ریاض سے حج کرنے کے لیے گئے، اور 10 تاریخ کو ہی 10 تاریخ کے جو اعمال تھے وہ کرنے کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ نہ 11 نہ 12 ان 2 دنوں میں وہاں پر نہیں ٹھہرے، اور 10 تاریخ کے اعمال کر کے رات کو الوداعی طواف کیا اور چلے گئے، اور ریاض چلے گئے۔ اور جب لوگ حج کر کے واپس آئے تو پھر اس کے بعد کہیں دوستوں سے بات چیت ہوئی، تو انہوں نے بتایا، ان کے ساتھ انہوں نے بات کی کہ ہم تو 10 کو ہی رات کو آ گئے تھے۔ تو انہوں نے پھر ان کو کہا کہ اللہ کے بندو 10 کو آپ کیسے آ گئے؟ پھر علماء سے رابطہ ہوا، علماء سے باتیں ہوئی، یہاں تک کہ یہاں پر ہمیں بھی فون کیا گیا، کہنے لگے جی 10 تاریخ کو رات آ گئے تھے، حج ہو گیا۔ اور آنے کی جو وجہ اور سبب بیان کیا گیا تو وہ بھی بڑا عجیب ہے کہ جی اس وقت پاکستان اور انڈیا کے کوئی میچ ہو رہے تھے، تو وہ میچ دیکھنے کی وجہ سے انہوں نے جلدی کی کہ 11 ذوالحج کو ایک میچ آنا تھا، تو کہیں وہ میچ نہ چھوٹ جائے۔ حج چھوڑا ہے اور میچ دیکھنے کے لیے وہ چلے گئے۔ میں نے کہا ایسا حج ہوا ہے اس سے پہلے کہ شاید کبھی کسی کا نہ ہوا ہو۔ تو یہ اس طرح کی جہالت ہمارے لوگوں کے اندر ہوتی ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس اس کا علم ہو کہ جو عبادت آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس عبادت کے متعلق آپ جانتے ہوں اس کا طریقہ کیا ہے، کیسے یہ کیا جاتا ہے۔ تو آج اسی ضمن میں حج کے آنے سے پہلے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ موضوع آپ جانتے ہیں کہ حج کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے یہ حج کا جو طریقہ ہے وہ مجھ سے سیکھ لو۔ تو الحمدللہ جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے وہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ انہی احادیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہمارے سامنے اس کو بیان فرمائیں گے ڈاکٹر فضیلت الشیخ عبدالباسط حفظہ اللہ تعالی، جن کا تعلق مدینہ منورہ سے ہے، اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں شیخ محترم جو ہیں ہر روز عصر کی نماز کے بعد حرم کے اندر درس دیتے ہیں۔ تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ تو ہم تمام بھائی شیخ محترم کی گفتگو کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک تربیتی درس ہے جس میں آپ کو، مجھے، ہم سب طالب علموں کو شیخ محترم سکھائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ اور آپ کا حج کس طرح تھا۔ تو یہ ساری تفصیلات بیان کرنے کے لیے میں دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباسط حفظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہم طالب علموں کی رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا،
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ میرے بھائیو، حج ایک عظیم عبادت ہے، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے، اور اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ جب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے لیے تشریف لائے، نبی علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنا ہاتھ کھولیں تاکہ میں آپ کی بیعت کر سکوں، تاکہ میں اسلام قبول کر لوں۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ کھولا، عمرو بن عاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عمر یہ کیا؟ کہا، اللہ کے رسول علیہ السلام، مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے میرے پہلے سارے گناہ ختم ہو جائیں، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا تھا، عمر کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اسلام قبول کر لینے سے پہلے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور حج کر لینے سے بھی پہلے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ امام بخاری امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا، من حج ھذا البیت، کہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور حج کے دوران بیگم سے تعلقات قائم کرنے سے دور رہا، گناہوں سے دور رہا، تو حج کے بعد گناہوں سے ایسے پاک صاف ہوگا جیسے اس دن گناہوں سے پاک صاف تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ میرے بھائیوں، حج کے یہ فضائل تبھی حاصل ہو سکتے ہیں جب ہم حج صرف اللہ کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے، اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے جب ہم حج کریں گے، اور مقصد یہ نہیں ہوگا کہ میرے نام کے ساتھ حاجی کا لفظ لگ جائے، مقصد یہ نہیں ہوگا کہ میں گاؤں میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے اتنے حج کیے ہیں، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے، اور دوسرے نمبر پہ حج نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو، تب یہ فضائل حاصل ہوں گے۔ اگر حج اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، شہرت حاصل کرنے کے لیے ہے، اظہار فخر کے لیے ہے، حاجی کا نام اپنے نام کے ساتھ لگانے کے لیے ہے، یا حج کسی مخصوص مسلک کے مطابق ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو میرے بھائی ایسے فضائل خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے آخر میں، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جس کو اس بات کا یقین ہے کہ میں نے ایک دن رب کے سامنے پیش ہونا ہے، میرا حساب کتاب ہونا ہے، جزا سزا کے نظام سے میں نے گزرنا ہے، اس مرحلے سے میں نے گزرنا ہے، تو اسے چاہیے کہ جب بھی عمل کرے تو درست عمل کرے، یعنی کہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، اور اس عمل میں، اس عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ حج کے طریقے کا آج بیان ہوگا، اس سے پہلے چند باتیں ذکر کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات وہی کہ میرے بھائی، حج کا فائدہ تب ہوگا جب آپ اللہ کے لیے حج کریں گے اور شرک سے دور رہیں گے، کیونکہ شرک ایسا قبیح عمل ہے کہ اس سے سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں سپارے میں سورہ انعام میں بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ شرک کرتے تو ان کی ساری محنتیں ضائع ہو جاتی،
ان کی نمازیں ضائع ہو جاتی، ان کی دعوت توحید ضائع ہو جاتی، ان کے نیک کلمات ضائع ہو جاتے، شرک کی وجہ سے ساری محنت برباد ہو جاتی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ لئن اشرکتا لیحبطن عملک، کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ہم یہ سوچے رہ جاتے ہیں کہ میں تو شرک نہیں کرتا، میں نے کبھی کسی مورتی کی پوجا نہیں کی، میرے علاقے میں کوئی لات نہیں ہے، کوئی عزا نہیں ہے، کوئی حبل نہیں ہے۔ میرے بھائی اہل مکہ کے شرک کے اوپر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا شرک شفاعت والا بھی تھا، وسیلے والا بھی تھا اور سیڑھی والا بھی تھا۔ کیوں پوجا کرتے ہو لات کی؟ کیا لات ایک بت تھا؟ نہیں، لات کان رجلا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں جناب عبداللہ ابن عباس کے کہ یہ ایک آدمی تھا، بزرگ تھا، نیک تھا، فوت ہوا، اس کے نام پہ یادگار قائم کر لی گئی۔ اب جب وہ اس یادگار پہ آتے تھے تو وہ اتنے بیوقوف نہیں تھے کہ اس پتھر کو پکارتے ہوں، وہ سمجھتے تھے کہ اس پتھر کے پیچھے ایک شخصیت ہے، جیسے آج کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان قبر پہ آ کے قبر والے کو پکارتے ہیں، اور اگر انہیں روکا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم قبر کو نہیں پکارتے، اس کے پیچھے ایک شخصیت ہے۔ اس کو قرآن پاک نے شرک قرار دیا ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ ڈائریکٹ میری سنتا نہیں، وسیلے کی ضرورت ہے، سیڑھی کی ضرورت ہے، جیسے بادشاہ سے ملنا ہو پہلے سیکرٹری کے پاس جائیں گے، کلرک کے پاس جائیں گے، منشی کے پاس جائیں گے، ایسے ہی اللہ کے پاس پہنچنا ہو تو بزرگوں سے رابطہ کرنا ہوگا۔ بزرگ بھی وہ جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ جو قبر میں چلا گیا اسے آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، تمہاری دعا سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم سے کون مانگ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے، کون قبر پہ آیا ہے، کس لیے آیا ہے۔ تو میرے بھائی یہ فوت شدہ لوگوں کو اس لیے پکارنا کہ اللہ سے لے کر دیں گے، بیٹا اللہ سے ملے گا لیکن ان کے ذریعے ملے گا، یہ صاف صاف شرک ہے۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، یہ آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ وہی شرک ہے جو اہل مکہ کیا کرتے تھے۔ جب انہیں شرک سے روکا جاتا تھا کہ لات کی عبادت کیوں کرتے ہو، کہتے تھے کہ یہ ہمارا سفارشی ہے اللہ کے ہاں، یہ اللہ سے لے کر دے گا، یہ اصل نہیں ہے، یہ اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائی اس لیے حج کرنے سے پہلے شرک سے توبہ طیب ہو جائیں۔ بزرگوں کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن بزرگوں سے مانگنا نہیں ہے، نہ ڈائریکٹ اور نہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ اللہ سے لے کر دیں گے۔ دوسرے نمبر پہ کہ جب بھی حج کریں صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو۔ تیسرے نمبر پہ میرے بھائی حج کے لیے جب جائیں، آپ کی بیگم جا رہی ہو، آپ کی بہن جا رہی ہو، آپ کی بیٹی جا رہی ہو، تو اس کے ساتھ اس کا محرم ہونا چاہیے۔ آج کا درس اس میں میرے مخاطب صرف وہ بھائی نہیں ہیں جو اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں، آپ سارے مخاطب ہیں۔ آپ میں سے کچھ لوگ اس سال حج کریں گے، کچھ آئندہ سالوں میں کریں گے، کچھ کئی حاجیوں کی رہنمائی کریں گے فون کے ذریعے، اور کچھ وہ بھائی ہیں جن کی بیگم آئے گی، کسی کی ماں آئے گی، کسی کی بہن آئے گی، اس لیے حج کے سارے مسائل آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ محرم کے بغیر حج کرنا بہت خطرناک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف کی حدیث ہے، عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے سے روکا ہے۔ کس سفر سے روکا ہے میرے بھائیوں؟ آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ عورت کو اس سفر سے روکا ہے جو محرم کے بغیر ہو یا خامند کے بغیر ہو۔ محرم کسے کہتے ہیں؟ عورت کا وہ رشتہ دار جس سے اس کی کبھی بھی کسی بھی شکل میں شادی نہ ہو سکتی ہو۔ دیور محرم ہے؟ محرم دیور سے شادی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، خامند فوت ہو جائے تو شادی ہو سکتی ہے،
محرم وہ ہے جس سے کبھی بھی کسی بھی شکل میں شادی نہ ہو سکتی ہو۔ باپ، بیٹا، بھائی، بھانجا، بھتیجا، چچا، ماموں، سسر، اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ عورت کے محرم ہیں۔ تو عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ میں سے کئی دوست یہ پلاننگ کر رہے ہوں گے کہ میں اپنی بیگم کو حج پہ بلاؤں گا۔ کس کے ساتھ؟ جی میری پھپھو کا بیٹا آ رہا ہے۔ کس کے ساتھ؟ جی میرا بھائی آ رہا ہے۔ کیا آپ کا بھائی آپ کی بیگم کے لیے محرم ہے؟ بالکل نہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے سے روکا ہے۔ جب آپ نے روکا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے سے روک رہے ہیں، جبکہ میرا نام جہاد کے لیے لکھ دیا گیا ہے، میں نے جنگ میں شریک ہونا ہے، میرا نام رجسٹرڈ ہو چکا ہے، اور میری بیگم حج کے لیے جا رہی ہے، میں کیا کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے زمانے میں مسلمان بہت کم تھے، کافر بہت زیادہ تھے، جہاد میں ایک ایک سپاہی کی ضرورت ہوا کرتی تھی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے صحابی جہاد میں شریک ہونا ضروری ہے، اس لیے مجبوری ہے، مجبوری کے عالم میں تمہاری بیگم محرم کے بغیر چلی جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے صحابی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تمہاری بیگم کن کے ساتھ جا رہی ہے؟ میرے صحابیوں کے ساتھ جا رہی ہے نا، میرے صحابی تو اللہ کے ولی ہیں، ان کے اوپر شک ہی نہیں کیا جا سکتا، چلی جائے پھر کیا ہوا؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری بیگم کے ساتھ کئی عورتیں بھی جا رہی ہوں گی، تو عورتوں کے ساتھ جا رہی ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، چلی جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، آپ نے فرمایا میرے صحابی جہاد چھوڑ دو اور اپنی بیگم کو جا کے حج کراؤ۔ میرے بھائی اندازہ کریں کہ کس قدر ضروری ہے کہ عورت جب بھی سفر کرے کس کے ساتھ کرے؟ محرم کے ساتھ کرے۔ آج بھائی سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی میری بیگم پاکستان سے آئے گی، انڈیا سے آئے گی، وہاں ایئرپورٹ پہ اس کا والد بٹھانے آئے گا، جدہ ایئرپورٹ پہ میں لے لوں گا، کیا اس کے اوپر بھی کوئی اعتراض ہے؟ کیوں جی اعتراض ہے اس کے اوپر؟ جی سفر تو کر لیا، لاہور ایئرپورٹ سے جدہ یہ کیا تھا؟ یہ محرم کے بغیر سفر تھا، گناہ تو ہو گیا۔ حج محرم کے بغیر منع نہیں ہے، حج کا سفر محرم کے بغیر منع ہے، سفر تو ہو گیا۔ حج اگر کوئی آدمی اپنی بیگم کو مکہ میں چھوڑ دے اور کہے کہ حج تنہا کر لو، شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض سفر کے اوپر ہے کہ وہ سفر محرم کے بغیر نہیں کر سکتی۔ میرے بھائی ایسے مسائل روز بروز بیان نہیں ہوتے۔ اب تھوڑی سی وضاحت اور بھی کر دوں کہ عورت حج کا سفر، عمرے کا سفر محرم کے بغیر نہیں کر سکتی۔ چلیں پکنک کا سفر محرم کے بغیر کر سکتی ہے؟ پکنک تو مجبوری ہے نا جی، سکول سے ٹرپ جا رہا ہے، سکول سے ایک بس جا رہی ہے جس میں ساری لڑکیاں ہوں گی، کوئی خطرہ نہیں ہے، کیا یہ سفر جائز ہے؟ نہیں میرے بھائی، آپ کی جوان بیٹی، آپ کی جوان بہن کا یہ سفر گناہ کا سفر ہے، اس کے ساتھ لڑکیاں 100 ہیں لیکن محرم نہیں ہے۔ آپ کی بیگم شادی پہ جا رہی ہے، آپ کی بیگم میڈیکل کی تعلیم لینے کے لیے لاہور سے کراچی جا رہی ہے، محرم کے بغیر سفر کر رہی ہے، جائز ہے؟ نہیں، بالکل جائز نہیں ہے میرے بھائی، یہ گناہ ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں، اور یہ وہ گناہ ہے جس گناہ کو ہم نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ کئی گناہ ہم ایسے کرتے ہیں جنہیں ہم گناہ سمجھتے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ گناہ ہے جس گناہ کو ہم نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائی عورت کا محرم کے بغیر کوئی بھی سفر غلط ہے، درست نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اس لیے آپ کی ماں بہن جب بھی حج کے لیے آئے، عمرے کے لیے آئے، محرم کے ساتھ آئے۔ اگر محرم کی سہولت نہیں ہے تو عورت کے اوپر حج فرض۔ ایک عورت کروڑوں کی مالک ہے، اربوں کی مالک ہے، پیسوں میں کھیلتی ہے،
پیسوں میں یاشیاں کر رہی ہے، لیکن محرم کوئی نہیں ہے جو ساتھ جائے حج کے لیے، شریعت کی طرف سے اس کے اوپر حج فرض نہیں۔ چوتھے نمبر پہ میرے بھائی، آپ حج کے لیے جائیں گے تو یہ سوچ کر جائیں کہ میں نے حج کے ذریعے اپنے گناہ معاف کرانے ہیں۔ اب گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ ایک میرا بھائی حج کے لیے جا رہا ہے، اس کا کاروبار ہے سود کا، حج کے لیے جا رہا ہے اور اس کا پروگرام ہے کہ حج کے بعد میں نے یہی کاروبار کرنا ہے، کیا اس حج سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ ایک میرا بھائی حج کے لیے جا رہا ہے، داڑھی منڈواتا ہے، داڑھی منڈوانا گناہ ہے کہ نیکی ہے؟ داڑھی رکھنا سنت ہے کہ واجب ہے؟ داڑھی رکھنا وہ سنت ہے جو واجب بھی ہے فرض بھی ہے۔ 5 ٹائم ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ نمازیں پڑھنا سنت ہیں کہ واجب ہیں؟ یہ اس لحاظ سے سنت ہے کہ نبی علیہ السلام پڑھتے تھے اور آپ نے صرف نمازیں پڑھی نہیں ہے، پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے، آرڈر دیا ہے، اس لحاظ سے واجب اور فرض ہے۔ داڑھی آپ نے رکھی سنت ہے، رکھنے کا حکم بھی دیا، واجب اور فرض ہے۔ تو اب داڑھی منڈوانا میرے بھائی حرام ہے، گناہ ہے۔ معذرت کے ساتھ ہم مسئلہ صحیح بیان کریں گے تاکہ روز قیامت ہم نہ پکڑے جائیں۔ تو داڑھی رکھنا ایسا گناہ ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ ہم کرتے ہیں۔ اب ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہے اور اس کا پروگرام ہے کہ داڑھی اب بھی مونڈ رہا ہوں، حج کے بعد پھر مونڈوں گا، تو کیا اس کا حج وہ حج ہے کہ جس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ ایک میرا بھائی اپنی شلوار ٹخنوں کے نیچے رکھتا ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا چھوٹا گناہ ہے کہ بڑا گناہ ہے؟ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ، وہ گناہ جو اتنا سخت ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تبارک و تعالی نہیں دیکھے گا۔ کیا اللہ کی نگاہوں سے کوئی پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ پیارو محبت سے نہیں دیکھے گا، جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا۔ مراد کیا ہے کہ پیارو محبت سے کلام نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا، کلام نہیں کرے گا، گناہ معاف نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ صحابہ کرام نے جب یہ سزا سنی تڑپ اٹھے، کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ 3 بدبخت لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ان میں سے ایک کا میں آج ذکر کروں گا، فرمایا وہ جس کی شلوار، جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے۔ یہ بھی وہ گناہ ہے جس کو ہم نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے، جبکہ یہ صغیرہ گناہ نہیں بلکہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس سے بڑا گناہ اور کون سا ہوگا کہ جس گنہگار کی طرف رب العالمین دیکھنے کے لیے تیار نہیں، جس سے اللہ کلام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میرے بھائی حج کے بعد گناہوں سے پاک صاف تب ہوں گے جب آپ نے سچی توبہ کی ہوگی۔ کیا کی ہوگی میرے بھائیو؟ سچی توبہ، کہ یا اللہ پہلے گناہ معاف کر دے، آئندہ ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ نمبر 1 توبہ کی شرط یہ ہے کہ وہ گناہ فوری طور پہ چھوڑ دیں۔ یہ نہیں کہ گناہ بھی کر رہے ہیں توبہ بھی کر رہے ہیں، سود کا کاروبار بھی کر رہے ہیں اور اللہ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں، نہیں، پہلے سود چھوڑیں، پہلے چوری چھوڑیں، پہلے ڈاکہ چھوڑیں، پہلے بدکاری چھوڑیں، پھر اللہ سے معافی مانگیں۔ تو توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کے قریب جانے کا کوئی پروگرام نہ ہو۔ تیسرے نمبر پہ ان گناہوں کے اوپر شرمندگی ہو، یہ نہیں کہ گناہ بھی کیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں۔ گناہ کے اوپر شرمندگی ہے، کسی کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، ورنہ کئی بھائیوں کو دیکھا گیا ہے قتل کیا ہے، اللہ سے معافیاں مانگی ہیں، اور ساتھ ساتھ جب موقع ملتا ہے اپنے پڑوسیوں کو دھمکی دیتے رہتے ہیں میں نے اتنے قتل کیے ہوئے، بچ جا مجھ سے۔ اس کو شرمندگی ہے گناہ کے اوپر؟ کوئی شرمندگی نہیں ہے، یہ تو فخر کر رہا ہے، یہ تو دھمکیاں دے رہا ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ شرمندہ وہ ہوتا ہے جو گناہ بتاتا نہیں ہے، شرمندہ ہے کہ میں نے اتنے بڑے پاپ کیے ہوئے، اتنے بڑے گناہ کیے ہوئے۔ تو میرے بھائی اس لیے
حج کے یہ فضائل اس کے لیے ہیں جو سچی توبہ کر کے جائے کہ حج کے موقع پہ میں نے اپنے گناہ معاف کرانے ہیں اور آئندہ میں نے ان گناہوں کے قریب نہیں جانا۔ ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ حج پہ جاتے بھی ہیں تو داڑھی منڈوا کے اور واپس آ کے بھی پہلا کام یہی کرتے ہیں۔ یہ کون سا حج ہے؟ اور میرے بھائی حج سے پہلے جو گزارشات کر رہا ہوں ان میں سے ایک گزارش یہ ہے کہ مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں آپ نمازیوں کے سامنے سے نہ گزریں۔ نمازی کے سامنے سے گزرنا غلط ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے تو 40 دن کھڑا رہے یا 40 مہینے کھڑا رہے یا 40 سال کھڑا رہے، نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ یہاں میں نے اس مسئلے کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد حرام میں گزرنا جائز ہے۔ یہاں آج کے درس میں یہ مسئلہ میں نے کیوں چھیڑا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد حرام میں یہ جائز ہے، کوئی اس کی دلیل نہیں ہے۔ امام ابن سعد طبقات میں روایت کرتے ہیں کہ جناب انس ابن مالک رضی اللہ عنہ مسجد حرام میں آتے اور نماز پڑھنے سے پہلے وہاں سترے کا بندوبست کرتے۔ امام ابو ذرہ رازی تاریخ دمشق میں روایت کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مسجد حرام میں کعبہ شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی کو اپنے آگے سے گزرنے نہیں دیتے۔ اس لیے میرے بھائی اس کام سے بھی اجتناب کرنا ہے۔ میرے بھائی جب آپ حج کے لیے جائیں گے تو آپ لوگوں کا میقات کون سا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ قرن المنازل، جسے آج کل السیل الکبیر کہتے ہیں۔ یہ وہ میقات ہے جہاں سے آپ نیت کریں گے۔ نیت کرنے سے پہلے صفائی ستھرائی کا بندوبست کر لینا چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں فرمایا نبی علیہ السلام نے یہ فطرت میں سے ہیں، مثلا بغل کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن تراشنا، مونچھیں رکھنا لیکن چھوٹی چھوٹی، یہ امور فطرت ہیں، ان کا پہلے اہتمام کر لیں۔ دوسرے نمبر پہ میرے بھائی غسل کر لیں، حتیٰ کہ وہ ماں بہن جو حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے، حج اور عمرے کے لیے جا رہی ہے، وہ بھی میقات پہ غسل کرے گی اور پھر وہ بھی وہ سارے کام کرے گی جو دیگر حاجی اور عمرے والے کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ غسل کرنے کے بعد حاجی اور عمرہ کرنے والا یہ دونوں اپنی داڑھی پہ اور اپنے سر پہ خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن چادروں پہ خوشبو نہیں لگائیں گے، اور یہ خوشبو لگائی جا رہی ہے نیت کرنے سے پہلے پہلے۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو نیت کرنے سے پہلے آپ کے سر کے بالوں پہ اور داڑھی کے بالوں پہ خوشبو لگائی، اور وہ منظر اب تک میرے ذہن میں ہے، وہ خوشبو لگی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے۔ چوتھے نمبر پہ میرے بھائی آپ 2 چادروں میں احرام باندھیں گے۔ یہ چادریں کس رنگ کی ہونی چاہیے؟ کسی بھی رنگ کی ہوں، شریعت کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سفید رنگ کی عام طور پہ کیوں باندھی جاتی ہیں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں جس کا حج عمرے سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے کہ سفید لباس پہنا کرو۔ شریعت مسلمان سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ کون سا لباس پہنے؟ کون سا لباس پہنے میرے بھائیو؟ سفید۔ اس لیے ہم حج کے موقع پہ، عمرہ کے موقع پہ سفید چادروں کا اہتمام کرتے ہیں، ورنہ کوئی اور رنگ بھی ہو تو شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ مسئلہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی پاکستان سے آ رہا ہے، انڈیا سے آ رہا ہے اور جہاز میں سامان اس نے جمع کرا دیا ہے، چادریں اس کے پاس نہیں ہیں، جہاز میں اعلان ہوا کہ میقات آنے والا ہے، آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے، چادریں تلاش کی نہیں مل رہی، اب کیا کرے گا؟ کسی بھائی کے پاس سرخ رومال ہے، وہ لے لے پہن لے۔ کسی بھائی کے پاس چادر ہے کسی بھی رنگ کی، وہ لے پہن لے۔ اس لیے سفید رنگ کی چادریں ہونا یہ ضروری
نہیں ہے چادریں کسی بھی رنگ کی ہو سکتی ہیں، سفید ہو تو بہتر ہے۔ میرے بھائی اس کے بعد میقات پہ جو مسجد ہے اس میں کوئی نماز پڑھ لیں، زور کی نماز ہے تو زور کی نماز پڑھ لیں، عصر کی ہے تو عصر کی پڑھ لیں، اگر فرض نماز کا ٹائم نہیں ہے تو آپ تحیۃ الوضو پڑھ لیں، وضو کی 2 رکعتیں، مسجد کی 2 رکعتیں پڑھ لیں، اور نماز کے بعد آپ نیت کر لیں کہ اب میں عمرے میں داخل ہو رہا ہوں، اب میں حج میں داخل ہو رہا ہوں۔ یہ نیت آپ ہاتھوں سے کریں گے کہ پاؤں سے کریں گے کہ زبان سے کریں گے، کسی سے کریں گے؟ جی نیت میرے بھائی دل سے ہوتی ہے۔ نیت کس سے ہوتی ہے؟ حج اور عمرے کی نیت بھی، جی ہاں حج عمرے کی نیت بھی دل سے ہوتی ہے۔ زبان سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو تلبیہ ہے، لبیک اللہم عمرۃ، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، یہ تلبیہ ہے، یہ نیت نہیں ہے۔ نیت آپ کے دل میں ہوگی کہ اب میں عمرے میں داخل ہو رہا ہوں، اب میں حج میں داخل ہو رہا ہوں۔ اسی لیے امام ابن منذر اپنی کتاب الاجماع میں فرماتے ہیں کہ علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے منہ سے کہتا ہے لبیک اللہم حجن، کہ اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں، اور دل میں اس کے یہ ہے کہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، زبان سے نکل گیا حج، تو وہ اب عمرہ کرے گا کہ حج کرے گا؟ جی عمرہ کرے گا، کیونکہ نیت وہ ہے جو دل میں ہوتی ہے۔ زبان سے تلبیہ پڑھنا ہے، نیت میرے بھائی دل میں ہوتی ہے، اس لیے دل میں آپ یہ نیت کریں گے کہ اب میں عمرے میں داخل ہو رہا ہوں، اب میں حج میں داخل ہو رہا ہوں۔ نماز ہو یا روزے ہو یا حج ہو یا عمرہ ہو، نیت جب بھی ہوگی دل کے ذریعے ہوگی، زبان کے ذریعے نہیں ہوگی۔ میرے بھائی اگر آپ حج کسی اور کی طرف سے کر رہے ہیں تو پھر آپ دل میں یہ نیت کریں گے کہ میں اپنے والد کی طرف سے حج کر رہا ہوں، اپنے والدہ کی طرف سے کر رہا ہوں، یہ عمرہ اپنے والد کی طرف سے کر رہا ہوں، یہ عمرہ اپنی والدہ کی طرف سے کر رہا ہوں۔ اور اگر آپ کو خوف ہے کہ راستے میں کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے، میں بیمار ہوں، ہو سکتا ہے میں حج مکمل نہ کر سکوں، ہو سکتا ہے میں عمرہ مکمل نہ کر سکوں، راستے میں تفتیش ہے، ہو سکتا ہے میری تصریح جعلی نکلے، ہو سکتا ہے میری تصریح قبول نہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو پھر آپ شرط لگا دیں اور کہیں اللہم محلی حیث حبستنی، یا اللہ جہاں پہ مجھے روک دیا گیا وہیں پہ میں حلال ہو جاؤں گا، وہیں پہ میں عمرے سے باہر نکل جاؤں گا، وہیں پہ میں احرام کھول دوں گا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر واقعی کوئی بڑی رکاوٹ پیش آ گئی تو آپ احرام کھول دیں اور آپ کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا، اس لیے یہ شرط لگائی جا سکتی ہے۔ میرے بھائی اب حج کی 3 اقسام ہیں۔ حج کی کتنی اقسام ہیں میرے بھائیوں؟ 3۔ نمبر 1 حج تمتع، نمبر 2 حج قران، نمبر 3 حج افراد۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا تاکہ نہ آپ کا وقت ضائع ہو اور نہ میری محنت ضائع ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے اور گفتگو میں شریک ہوں گے، اس موضوع کو مکمل کرنے میں میری مدد کریں گے۔ تو میرے بھائی سب سے زیادہ فضیلت والا حج کون سا ہے؟ حج تمتع۔ حج تمتع کسے کہتے ہیں؟ حج تمتع وہ ہے کہ جس میں آپ حج کے مہینوں میں عمرے کی نیت کرتے ہیں۔ اب حج کے مہینے کون کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ ان مہینوں میں 10 ذی الحجہ سے پہلے آپ عمرے کی نیت کریں گے، اور مکہ میں عمرہ مکمل کرنے کے بعد احرام کھول دیں گے، حلال ہو جائیں گے، اور پھر 8 ذی الحجہ کو آپ حج کی نیت کریں گے۔ یہ ہے حج تمتع۔ اس میں ایک ہی سفر میں عمرہ بھی ہے اور حج بھی ہے، لیکن درمیان میں کیا ہے؟ وقفہ ہے، درمیان میں آپ حلال ہو گئے ہیں، درمیان میں آپ نے احرام کھول دیا ہے۔ اور حج قران، اس میں بھی عمرہ ہے اور حج ہے، لیکن میقات سے ہی آپ دونوں چیزوں کی نیت کر لیں گے۔ حج تمتع میں کیا تھا کہ آپ نے پہلے نیت کس کی میقات سے؟ عمرے کی، اور 8 تاریخ کو مکہ میں آپ نے حج کی نیت کی۔
اور حج قران میں میقات سے ہی آپ عمرے کی بھی نیت کریں گے، حج کی بھی کریں گے، اور عمرہ حج آپس میں مکس ہو جائے گا، عمرہ الگ نظر نہیں آئے گا، حج الگ نظر نہیں آئے گا، دونوں ایک ہو جائیں گے، اور مکہ میں آپ طواف کریں گے، طواف کے بعد احرام نہیں کھولیں گے، حج کا انتظار کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ حج افراد۔ حج افراد کیا ہے کہ اس میں صرف حج ہے، عمرہ اس میں موجود نہیں ہے۔ قربانی حج قران میں بھی ہے، حج تمتع میں بھی ہے، حج افراد میں قربانی نہیں ہے۔ میرے بھائی، آپ نے بتایا کہ افضل حج حج تمتع ہے، یہ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ یہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم ہوا کہ آپ نے صحابہ کرام کو بار بار ترغیب دی کس حج کی؟ کس حج کی میرے بھائیو؟ حج تمتع کی۔ لیکن خود آپ نے کون سا حج کیا؟ حج قران۔ مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میقات سے قربانی کا جانور ساتھ لے کر مکہ گئے تھے، اور جو قربانی کا جانور میقات سے ساتھ لے کر جائے وہ عمرہ کر کے حلال نہیں ہوگا، حالت احرام میں ہی رہے گا، دوسرے لفظوں میں وہ حج تمتع نہیں کر سکتا، وہ حج قران کرے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ قربانی کا جانور ساتھ لے کر گئے تھے، اب آپ نے تو حج قران کرنا تھا، صحابہ کرام کو آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ بیت اللہ کا طواف کرو، صفا مروہ کی سعی کرو، اور اس کے بعد حلال ہو جاؤ، یعنی کہ عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ، حج تمتع کرو۔ صحابہ کرام پریشان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرتے ہیں، وہ تو وہ حج کرنا چاہتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں، اور آپ خود حج اور کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو ترغیب اور دے رہے ہیں، صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ تو تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لو استقبلت من امری مستدبرت لما سقت الہدیہ، اگر مجھے وہ بات پہلے معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں قربانی کا جانور ساتھ لے کر نہ آتا، یعنی کہ میں بھی حج تمتع کرتا۔ تو اب کیا معلوم ہوا؟ افضل حج کون سا ہوا؟ حج تمتع۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پہلے معلوم ہو جاتی تو آپ کون سا حج کرتے؟ حج تمتع کرتے۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں تھے، عالم الغیب ہوتے تو یہ آپ کو بات پہلے سے معلوم ہوتی کہ افضل حج حج تمتع ہے، اور آپ قربانی کا جانور ساتھ لے کر نہ آتے، لیکن یہ بات آپ کو بعد میں بتائی گئی، اس لیے آپ نے خود حج قران کیا، لیکن صحابہ کرام کو بار بار آپ نے جس حج کی ترغیب دی وہ حج تمتع تھا۔ یہاں میں یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان، کتنے میں نے صحابیوں کا نام لیا ہے؟ تینوں خلیفہ ہیں، یہ تینوں لوگوں کو اپنے اپنے زمانے میں حج تمتع سے روکا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس حج کی ترغیب دی؟ حج۔ اور یہ تینوں عظیم صحابہ کرام لوگوں کو حج تمتع سے روکتے تھے۔ کیوں؟ یہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ میں رونق رہے، لوگ ایک سفر میں دونوں کام نہ کریں، ایک سفر میں حج کریں، عمرے کے لیے دوبارہ آئیں، ایک ہی سفر میں اگر دونوں کام کر لیے تو شاید دوبارہ نہ آئیں۔ وہ چاہتے تھے بیت اللہ کی رونقیں بہار رہیں، کعبہ شریف کا طواف ہوتا رہے، یہ ان کا نقطۂ نظر تھا، لیکن حدیث کے خلاف تھا۔ تینوں بڑے عظیم صحابی ہیں، ہم ان کی پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، دین کے لیے ان کی کوششیں بہت اعلیٰ ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ان عظیم صحابہ کرام کا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے سامنے ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، لیکن ان کے بڑے بڑے کارناموں کے سامنے یہ غلطی چھوٹی سی غلطی ہے، اس سے ان کے فضائل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جناب ابو بکر کو دیکھیں، جناب عمر کو دیکھیں، جناب عثمان کو دیکھیں اور یہ کہیں کہ حج تمتع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم دیکھیں گے کس کی طرف؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ یہاں پہ چھوٹی سی ایک بات اور کرنا چاہوں گا
اس مسئلے میں جناب ابو بکر سے غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی۔ جناب عمر سے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جناب عثمان سے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی۔ کیا اس سے ان کی شان کے اوپر کوئی فرق پڑا؟ تو پتہ چلا صحابہ کرام چونکہ معصوم نہیں تھے، نبی نہیں تھے، چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہیں، لیکن اس سے ان کی شان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی ہیں، اگر کہیں ان سے چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی ہے تو انہیں بھی طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے پاک و ہند میں کئی ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جنہوں نے جناب امیر معاویہ کے عظیم خاندان کو اپنا ہدف بنا لیا ہے، تنقید کرتے رہتے ہیں، ان کے اوپر طعن و تشنیع کے تیر برساتے رہتے ہیں، اور میرے بھائیوں یہ درست نہیں ہے۔ امیر معاویہ صحابی ہیں، ابو سفیان صحابی ہیں، امیر معاویہ کے بھائی صحابی ہیں، ان صحابہ کرام کی عزت کرنی چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، اور ان کو اعتراضات کا، تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ بہرحال افضل حج کون سا ہوا میرے بھائیوں؟ حج تمتع، اور یہی حج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی کا طریقہ آج میں بیان کروں گا۔ حج قران کی طرف بعد میں اشارہ کر دوں گا، حج افراد کی طرف اشارہ کر دوں گا، لیکن جو طریقہ بیان کرنے لگا ہوں وہ کس حج کا؟ حج تمتع کا۔ حج تمتع میں پہلے کیا ہوگا؟ عمرہ، بعد میں ہوگا حج، اس لیے پہلے عمرے کا طریقہ بیان ہوگا، پھر حج کا طریقہ بیان ہوگا۔ میرے بھائی، میقات پہ پہنچ پہ آپ دل میں عمرے کی نیت کریں گے، اور پھر کہیں گے تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم عمرتن، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں۔ اس کے بعد آپ تلبیہ مسلسل پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم، میرے ساتھ دہرائیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اہل مکہ بھی حج کرتے تھے، نبی علیہ السلام کے زمانے کے مکہ کے کافر بھی حج کرتے تھے، وہ بھی تلبیہ پڑھتے تھے، پھر وہ کافر کیوں تھے؟ اہل مکہ حج کرتے تھے، بیت اللہ کے متولی تھے، بیت اللہ کے منتظم تھے، بیت اللہ کی چابیاں ان کے پاس تھیں، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، ستو پلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، پھر بھی کافر، تلواریں ان کے اوپر چلائی گئی، کیا قصور تھا ان کا؟ سوچئے میرے بھائیوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ وہ تلبیہ پڑھتے تھے، طواف کرتے ہوئے تلبیہ پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ وہ کہتے تھے لبیک لا شریک لک، میں حاضر ہوں یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام ان کے الفاظ سن کے کہتے تھے بس بس، یہاں پہ رک جاؤ، آگے کچھ نہ کہنا، کیونکہ یہاں تک توحید ہے۔ یہاں تک کیا ہے میرے بھائیوں؟ توحید ہے۔ اور اہل مکہ توحید کی یہ باتیں کرنے کے بعد پھر چور راستہ نکالتے تھے۔ جیسے ہمارے کئی مسلمان بھائی کلمہ پڑھتے ہیں پھر بھی شرک کرتے ہیں، ایسے اہل مکہ توحید کے کلمات کہتے تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، یا اللہ میں حاضر ہوں اور یہ مانتا ہوں تیرا کوئی شریک نہیں۔ پھر کیا کہتے تھے؟ الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیری برابر کا کوئی نہیں، تیرے برابر کا کوئی نہیں، تیرا ہمسر کوئی نہیں، تیرا ہم پلہ کوئی نہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے ہیں۔ کون ہیں؟ تیرے برابر کے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، اور وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ تو ان کا بھی مالک ہے، اور جن چیزوں کے وہ مالک ہیں ان کا بھی تو مالک ہے۔ ان کے پاس اختیارات ہیں، لیکن ان کے اختیارات بھی اصل میں تیری طرف سے ہیں۔ یہ ہے چور راستہ جو آج بھی ہمارے کئی بھائیوں نے نکالا ہوا ہے۔ کہتے ہیں اصل اللہ، لیکن یہ جو بزرگ ہیں، جو قبروں میں ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ سے بیٹا لے کر دیتے ہیں، یہ اللہ سے رزق لے کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی اگر یہ چور راستہ آپ نکال لیں تو آپ توحید والے، اہل مکہ نکال لیں تو وہ مشرک، یہ فرق کیوں؟ میرے بھائیوں اس لیے
آپ حج پہ جا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں، تو اب اس پہ پکے رہیں کہ لبیک لا شریک لک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، نہ کسی اور کو سجدہ کروں گا، نہ کسی اور کو رکوع کروں گا، نہ کسی اور کے نام پہ جانور ذبح کروں گا، نہ کسی اور کے لیے طواف کروں گا، نہ کسی اور کے نام پہ منت مانوں گا، جو بھی عبادت ہے صرف تیرے لیے ہے۔ میرے بھائی یاد رکھیں، اگر آپ 1 کروڑ سجدہ کریں اللہ کے لیے، کتنا؟ 1 کروڑ سجدہ اللہ کے لیے، اور 1 سجدہ کسی قبر والے کو کر دیں تو اللہ بڑی غیرت والا ہے، وہ کہتا ہے وہ کروڑ سجدے بھی لے جاؤ مجھے نہیں چاہیے، وہ بھی قبر والے کو دے دو۔ اللہ بڑی غیرت والے ہیں، وہ شراکت پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو شراکت پسند نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے جب کہا لبیک لا شریک لک، تو اب اس کے اوپر پکے رہے۔ توحید کے کلمات اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حاجی تلبیہ کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دائیں بائیں سارے درختوں کو، سارے پتھروں کو حکم دیتے ہیں کہ تم بھی یہ تلبیہ کہو، سب تلبیہ میں شریک ہو جاتے ہیں، وہ تلبیہ پڑھتے ہیں، وہ تلبیہ کہتے ہیں، رب العالمین سنتا ہے، لیکن میں اور آپ نہیں جانتے۔ آپ اندازہ کریں یہ تلبیہ اللہ کو کتنا پسند ہے۔ اس لیے میرے بھائی حاجی صاحب عمرہ کرنے والے، میقات سے مکہ تک تلبیہ کا ورد کرنا ہے، اونچی اونچی آواز سے تلبیہ پڑھنا ہے، سونا نہیں ہے۔ امام نسائی روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل آئے اور مجھے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صحابہ کو حکم دیں کہ ان کا رب کہہ رہا ہے کہ تلبیہ پڑھو، اونچی آواز سے پڑھو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کو توحید بڑی پسند ہے، توحید کے کلمات اللہ کہتے ہیں اونچی آواز سے پڑھے جائیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں تلبیہ کہتے کہتے ہمارے گلے بیٹھ گئے، ابھی آدھا سفر طے نہیں ہوا تھا کہ گلے بیٹھ چکے تھے۔ اسی میرے بھائی یہ تلبیہ مرد حضرات اونچی آواز سے پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک مقام آتا ہے ذی طوا، یہ ایک وادی ہے، وہاں پہ کنواں تھا، وہاں پہ آپ تشریف رکھتے، پڑاؤ ڈالتے، رات گزارتے، غسل کرتے اور پھر مکہ میں داخل ہوتے۔ غسل کرنے کے بعد مکہ میں داخل ہوتے، اس سے یہ پتہ چلا کہ حاجی حالت احرام میں غسل کر سکتا ہے۔ میرے بھائی آپ جانتے ہیں کہ جب حاجی یہ نیت کرتا ہے کہ میں عمرے میں داخل ہو گیا، حج میں داخل ہو گیا، تو اس کے اوپر کئی ایسے امور حرام ہو جاتے ہیں جو پہلے حلال تھے، کئی ایسے امور منع ہو جاتے ہیں جو پہلے جائز تھے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ بال، کوئی بال نہیں لے سکتے۔ نمبر 2، ناخن نہیں اتار سکتے، ٹائم کم ہے ورنہ میں نے دلائل بھی دینے تھے، اب دلائل میں نہیں دے رہا ان چیزوں کے۔ نمبر 3، اپنا چہرہ یا سر نہیں ڈھانپ سکتے، اور یہ حکم کس کے لیے؟ مردوں کے لیے۔ حالت احرام میں چہرہ اور سر ڈھانپنے کی اجازت نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ حالت احرام میں کوئی ایسا کپڑا نہیں پہن سکتے جو پورے جسم کے سائز کے مطابق ہو یا جسم کے کسی ایک عضو کے مطابق ہو۔ ثوب نہیں پہن سکتے، پورے جسم کے سائز کے مطابق ہے۔ بنیان نہیں پہن سکتے، کس کے مطابق ہے؟ پیٹ کے مطابق ہے۔ میں نے لفظ وہ استعمال نہیں کیا جو عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، عام طور پہ لفظ بولا جاتا ہے کہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، میں یہ لفظ استعمال نہیں کر رہا۔ سلے ہوئے کپڑے پہننا منع نہیں ہے، وہ کپڑا منع ہے جو جسم کے سائز کے مطابق تیار کیا گیا ہو، چاہے سلائی نہ ہوئی ہو۔ جرابیں پہن سکتے ہیں، کیوں؟ حالانکہ سلائی نہیں ہوئی، بنی ہوئی ہے، لیکن نہیں پہن سکتے کیونکہ پاؤں کے سائز کے مطابق ہے۔ دستانے مرد حضرات پہن سکتے ہیں؟ نہیں، حالانکہ سلائی نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں پہن سکتے؟ کیونکہ ہاتھوں کے سائز کے مطابق ہے۔ آپ کی چادریں، آپ ان کو چاروں کونوں سے سلائی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس 2 چھوٹے چھوٹے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، آپ سلائی کر کے انہیں ایک چادر بنانا چاہتے ہیں، بنا سکتے ہیں؟ جی بالکل بنا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک چادر ہے، دوسری نہیں ہے،
آپ کے پاس قمیض موجود ہے، آپ قمیض کو چادر کے طور پہ کندھوں کے اوپر رکھ سکتے ہیں، پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو مزدلفہ میں سردی لگ رہی ہے، آپ کے پاس کمبل ہے، لے سکتے ہیں، جی ہاں لے سکتے ہیں، کیونکہ کھلا کپڑا ہے، جسم کے سائز کے مطابق نہیں ہے۔ آپ جہاد میں ہیں، اعلان ہو گیا، نکات آنے والا ہے، چادریں نہیں ملی، کسی بھائی سے بھی نہیں ملی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جس کے پاس ایک چادر ہو، اوپر والی نیچے والی نہ ہو، شلوار میں احرام پہن لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کس میں؟ شلوار میں جائز ہے، مجبوری کے وقت جب چادر نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائی چوتھے نمبر پہ جو چیز منع ہے، پھر دہرا رہا ہوں، وہ کپڑا جو پورے جسم کے مطابق تیار کیا گیا ہو یا جسم کے کسی ایک حصے کے مطابق تیار کیا گیا ہو، وہ منع ہے۔ کس کے لیے منع ہے؟ مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں۔ عورت کس چیز میں احرام پہنے گی؟ کوئی بھی کپڑے ہوں، بس مردوں کی مشابہت نہ رکھتے ہوں اور کافر عورتوں کی مشابہت نہ رکھتے ہوں، کپڑے میں بے پردگی نہ ہو، تو عورتیں کسی بھی کپڑے میں اپنا احرام پہن سکتی ہیں، ان کا کوئی مخصوص احرام نہیں ہے۔ پاک و ہند میں مخصوص احرام آنا شروع ہو گیا ہے سفید رنگ کا، یہ تو منع ہے، مردوں سے مشابہت ہے۔ اس لیے عورت جو ہے، جو اس کے نارمل کپڑے ہیں وہ پہنے، شو کپڑے نہ ہوں، بے پردگی نہ ہو، مردوں کی مشابہت نہ ہو، کافر عورتوں کی مشابہت نہ ہو۔ لیکن عورت کو نقاب کی اجازت نہیں ہے، برقعے کی اجازت نہیں ہے، دستانے پہننے کی اجازت۔ میرے بھائی آپ میرے ساتھ نہیں رکھتا ہے، نیند آنا شروع ہو گئی ہے۔ عورتوں کو برقعے کی اجازت نہیں ہے، نقاب کی اجازت نہیں ہے، دستانوں کی اجازت نہیں ہے۔ نقاب سے کون سا نقاب مراد ہے؟ جو آج کل پاکستان انڈیا میں سمجھا جا رہا ہے وہ نہیں۔ نقاب سے مراد وہ مخصوص کپڑا ہے جو چہرے کے سائز کے مطابق تیار کیا گیا ہوتا ہے، ورنہ جب عورت کے سامنے غیر مرد آئیں تو کھلی چادر سے وہ پردہ کر سکتی ہے، چاہے وہ کپڑا چہرے کے ساتھ لگتا رہے۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں، امام سعید ابن منصور اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں کہ تسل المرأۃ جلبابها من فوقها علی وجهها، عورت جو ہے اپنے اوپر سے چادر لٹکائے گی، اپنے چہرے کو ڈھانکے گی، یعنی کہ جب غیر مرد اس کے سامنے آئیں گے۔ امام مالک روایت کرتے ہیں فاطمہ بنت منذر سے کہ ہم جناب اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتی تھی، حالت احرام میں ہوتی تھی، جب مرد سامنے آتے تھے تو ہم اپنے چہروں کو ڈھانک لیا کرتی تھی۔ تو اس کے لیے ٹوپی پہننے کی ضرورت نہیں ہے، نیچے گاؤن پہن سکتی ہیں، نیچے بایا پہن سکتی ہیں، بس اوپر وہ مخصوص کپڑا جو چہرے کے سائز کے مطابق بطور نقاب تیار کیا گیا ہے وہ نہیں پہنیں گی۔ کسی بھی بڑی چادر سے، بڑے دوپٹے سے پردہ کر لیں گی، چاہے وہ سیاہ رنگ کا ہو، برقعے سے ملتا جلتا ہو۔ پانچویں نمبر پہ جو چیز حالت احرام میں منع ہے وہ کیا ہے؟ خوشبو۔ خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے حاجی کہتے ہیں کہ ہوٹل پہ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں تو سالن سے خوشبو آتی ہے، تو یہ سالن استعمال کرنا جائز ہے حج کے دوران؟ جی تو خوشبو تو آ رہی ہے میرے بھائی، وہ خوشبو نہیں ہے، وہ مہک ہے۔ ہر چیز کی اپنی مہک ہوتی ہے، وہ خوشبو نہیں ہے۔ خوشبو وہ چیزیں جو باقاعدہ خوشبو کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں وہ حالت احرام میں منع ہیں۔ چھٹے نمبر پہ حالت احرام میں شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، جنگلی شکار۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس کا آج کل خطرہ بھی نہیں ہے اور ٹائم بھی نہیں ہے۔ ساتویں نمبر پہ حالت احرام میں نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ نکاح اپنا کر سکتے ہیں نہ کسی کا کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی پھر ان حاجیوں کا کیا بنے گا جو پاکستان سے آتے ہیں اور انڈین رشتہ داروں کو فون کرتے ہیں کہ آپ بھی حج پہ آئیں، وہاں پہ شادی کر لیں گے، آپ اپنی بیٹی لیتے ہیں، ہم اپنے بیٹے کو لیتے آئیں گے، تو ان کی شادی جائز ہے پھر؟ جی میرے بھائی جائز ہے۔ یہ کیا حدیث کہہ رہی ہے نکاح کی اجازت نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں جائز ہے۔ میرے بھائی حج کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ 5 دن 6 دن۔ عمرہ کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے؟ 5 گھنٹے کا، 6 گھنٹے کا۔ عمرہ کرنے کے بعد وہ دونوں حلال ہیں،
عمرے سے حلال ہونے کے بعد یہ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن جب حج شروع ہو جائے گا 8 تاریخ کو، تو جب تک حلال نہیں ہو جائیں گے نکاح کی اجازت نہیں، نہ اپنا نکاح، نہ بیٹی کا نکاح، نہ اپنی منگنی، نہ بیٹی کی منگنی، نہ بیٹے کی منگنی، یہ کام نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی 8ویں نمبر پہ بیگم سے ہم بستری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 9ویں نمبر پہ حالت احرام میں بیگم کو بوسہ دینے کی، گلے ملنے کی، ہاتھ پکڑنے کی اجازت نہیں ہے جبکہ آپ شہوت سے پکڑ رہے ہو۔ ایک ہے کہ آپ بیگم کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں مدد کرنے کے لیے، طواف کرا رہے ہیں، صفا مروہ کی صحیح کرا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر شہوت، لذت، مزہ لینے کے لیے ہاتھ پکڑیں گے تو یہ منع ہے۔ تو یہ ممنوع چیزیں کتنی ہو گئیں؟ کتنی ہو گئی میرے بھائی؟ 9۔ ان میں سے پہلی 5 ہیں، میرے ساتھ گنیں۔ نمبر 1 بال اتارنا، نمبر 2 ناخن اتارنا، نمبر 3 مرد کا چہرے یا سر کو ڈھانکنا۔ کتنی ہو گئی؟ یہ میں ہی یاد کر رہا ہوں کہ آپ بھی یاد کر رہے ہیں؟ جی ہاں۔ اور چوتھے نمبر پہ اپنے جسم کے سائز کے مطابق یا جسم کے کسی ایک حصے کے مطابق تیار کیا ہوا کپڑا پہننا، اور 5ویں نمبر پہ خوشبو لگانا۔ یہ 5 چیزیں اگر میرے بھائی آپ ان کی خلاف ورزی کریں گے تو آپ کے اوپر فدیہ ہے۔ کیا چیز ہے؟ فدیہ۔ فدیہ کسے کہتے ہیں؟ فدیہ میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے جو مرضی کر لیں۔ نمبر 1 3 روزے رکھ لیں، یا 6 مسکین کو کھانا کھلا دیں، یا بکرا دے دیں۔ بکرا مکہ میں ذبح ہوگا اور اس کا گوشت مکہ کے فقیروں مسکینوں میں تقسیم ہوگا۔ اس میں آپ کو اختیار ہے، آپ امیر ہیں تب بھی، غریب ہیں تب بھی۔ یہ اس شکل میں کہ جب آپ کو معلوم ہو کہ یہ 5 کام حالت احرام میں منع ہے اور آپ کو یاد ہو کہ میں حالت احرام میں ہوں، پھر بھی آپ خلاف ورزی کریں گے تب فدیہ پڑے گا۔ اگر سوئے ہوئے تھے سر پہ کپڑا آ گیا کوئی مسئلہ نہیں، جب بیدار ہو فوراً اتار دیں۔ اگر آپ بھول گئے تھے کہ میں حالت احرام میں ہوں، خوشبو لگا دی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب یاد آئے خوشبو کو دھو دیں اور آئندہ خوشبو نہ لگائیں۔ داڑھی کا بال کھینچ لیا، بعد میں یاد آیا کہ یہ تو میں حالت احرام میں ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ داڑھی کا بال کھینچ لیا، کسی نے بتایا کہ یہ منع ہے، آپ کو معلوم نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جان بوجھ کے یہ کام نہ کریں، بھول کر ہو جائیں یا مسئلے کا علم نہ ہو تو انشاءاللہ پھر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ میرے بھائی بالوں کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیں کہ حالت احرام میں غسل کرنے کی اجازت ہے، چاہے غسل واجب نہ ہو۔ پسینہ آ رہا ہے، بدبو محسوس کر رہے ہیں، آپ نہانا چاہتے ہیں نہا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خارش ہو رہی ہے، خارش کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے؟ پہلے مسئلے کی وضاحت بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس اور مسور بن مخرمہ، یہ دونوں صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، ان میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ جو حالت احرام میں ہو اپنا سر دھو سکتا ہے یا نہیں دھو سکتا۔ انہوں نے فیصلے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا جناب ابو ایوب انصاری کے پاس، وہ بھی صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو ایوب انصاری آگے غسل کر رہے تھے، آنے والے نے سلام کہا، انہوں نے کہا بھی کیسے آئے ہو؟ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، 2 صحابیوں میں اختلاف ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو حالت احرام میں غسل کرتے ہوئے دیکھا ہے، سر پہ پانی ڈالتے تھے، سر کے بالوں کو حرکت دیتے تھے، ہاتھ آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے لے کر آتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ حالت احرام میں غسل ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں، اختلاف کن میں ہوا ہے؟ 2 صحابیوں میں۔ اب اگر آج کے لوگ ہوتے وہ کہتے بھی، عبداللہ بن عباس کہتے مسور بن مخرمہ سے کہ تم بھی صحابی میں بھی صحابی، تم بھی بزرگ میں بھی بزرگ، تم بھی امام میں بھی امام، جو تم کرو وہ بھی صحیح، جو میں کروں وہ بھی صحیح۔ لیکن نہیں، قرآن پاک نے کیا کہا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے، فقہی مسئلہ ہو یا عقیدے کا مسئلہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، حل کہاں سے ملے گا؟ قرآن پاک سے اور نبی علیہ السلام کی حدیث سے۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا، موطا امام مالک کی روایت ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ جو حالت احرام میں ہو خارج کر سکتا ہے؟ ان کا بالکل کر سکتا ہے۔ پھر کہا کہ اگر میرے ہاتھ باندھ دیے جائیں
اور مجھے خارش ہو رہی ہو میں خارش کروں گی چاہے پاؤں سے کرنی پڑے. اور ہمارے ہاں جناب حاجیوں کو اتنا پابند کر دیا گیا ہے کہ بس اللہ ہی بیچاروں پہ رحمت نازل فرمائے. خارش نہیں کر سکتے, غسل نہیں کر سکتے, چپل 2 ریال والی پہننی ہے. یہ ساری پابندیاں اپنی طرف سے لگائی گئی ہیں, قرآن و حدیث سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو بہرحال وہ 5 چیزیں جو میں نے بتائی ہیں ان کی جان بوجھ کے خلاف ورزی کریں گے تو کیا پڑے گا؟ فدیہ. اور اگر شکار کریں گے تو جیسا جنگلی شکار کیا ہے ویسا جانور جو ہے وہ اللہ کی راہ میں ذبح کرنا پڑے گا. اگر کوئی شتر مرغ کا شکار کر لے تو شتر مرغ کے مقابلے میں اونٹ ہے, اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کرنا پڑے گا. اگر کوئی ہرن کا شکار کر لے تو اس کے مقابلے میں بکری ہے, بکری اللہ کی راہ میں ذبح کرنا پڑے گا. اس کے بعد کیا ہے میرے بھائی؟ نکاح کرنا. نکاح کرنے پہ جرمانہ نہیں ہے, اللہ سے توبہ استغفار کریں اور یہ نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا, پہلا نکاح نہیں ہوا. اس کے بعد ہے بیگم سے جماع کر لیا, ہم بستری کر لی. اگر یہ جماع اور ہم بستری طواف کرنے سے پہلے ہے عمرے میں, صفا مروہ کی صحیح سے پہلے ہے عمرے میں, اور حج میں 10 تاریخ کو کنکریاں مارنے سے پہلے ہے, تو آپ کا حج ضائع ہو گیا, باطل ہو گیا, فاسد ہو گیا. اسی باطل حج کو اسی حالت میں مکمل کریں اور آپ کے اوپر اونٹ جرمانہ ہے, اللہ کی راہ میں ذبح کریں گے اور آئندہ سال اس کے بدلے میں حج بھی کریں گے اور اللہ سے توبہ استغفار بھی کریں گے. کتنے جرمانے ہو گئے؟ نمبر 1 حج باطل ہو گیا, نمبر 2 اس حج کو اسی حالت میں مکمل کرنا ہے, نمبر 3 اللہ کی راہ میں اونٹ ذبح کرنا ہے, نمبر 4 آئندہ سال اس کے بدلے میں حج کرنا ہے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, امام حاکم روایت کرتے ہیں, یہ فتویٰ ہے عبداللہ بن عمر بن عاص کا, یہ فتویٰ ہے عبداللہ بن عباس کا, یہ فتویٰ ہے جناب عبداللہ بن عمر کا, 3 صحابہ کرام کا, اور ان کا اتفاق ہے, صحابہ کرام میں سے کوئی اس کا مخالف نہیں ہے. اگر بیگم کا ہاتھ پکڑ لیا, گلے لگا لیا شہوت سے, تو اس کے اوپر کیا ہے؟ اس کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہے, لیکن حج میں کمی آ گئی, نقص آ گیا, اللہ سے توبہ استغفار کریں. میرے بھائی یہ ہیں وہ 9 امور جو حج کے دوران منع ہیں. اب میرے بھائی آپ مکہ میں داخل ہونے لگے ہیں اور نبی علیہ السلام کی سنت کیا کہ غسل کر کے داخل ہوں. اگر آج سنت کے اوپر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو کوئی بات نہیں, آپ مکہ میں پہنچ گئے. مکہ میں پہنچ کے آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ طواف کریں گے. سب سے پہلے کیا کریں گے میرے بھائی؟ طواف کریں گے. طواف سے پہلے وضو کر لیں, کیونکہ نبی علیہ السلام سب سے پہلے وضو کیا کرتے تھے, پھر طواف کرتے تھے. طواف کی ابتدا کے ساتھ ہی تلبیہ کہنے کا وقت ختم ہو گیا. اب آپ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک یہ آپ نہیں کہیں گے. حجر اسود کے سامنے آپ آئیں گے, حجر اسود کو بوسہ دیں, بوسہ دے لیا تو الحمدللہ, اور بوسے کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی لگا لیں, اور ساتھ ہی کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر. کیا کہیں گے میرے بھائیو؟ اللہ اکبر. اگر بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ ہاتھ لگائیں گے. اگر ہاتھ لگانا ممکن نہ ہو تو آپ کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا وغیرہ ہو, وہ حجر اسود کو لگا لیں, ڈنڈے کو بوسہ دے لیں. اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دور سے اشارہ کریں گے, اور جب دور سے اشارہ کریں گے تو ساتھ اللہ اکبر کہیں گے, اور دور سے اشارہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو بوسہ نہیں دینا. جہاں نبی علیہ السلام نے بوسہ دیا وہاں پہ دیں گے, جہاں پہ آپ نے بوسہ نہیں دیا وہاں پہ بوسہ نہیں دیں گے. تو میرے بھائی اس لیے جب دور سے اشارہ کریں گے تو پھر بوسہ نہیں دینا. اس کے بعد میرے بھائی آپ کا چکر شروع ہوگا, دایاں کندھا آپ کا ننگا ہوگا, اور پہلے 3 چکروں میں آپ تیز چلیں گے اگر چلنا ممکن ہو, اور آج کل تیز چلنا ممکن نہیں ہے. تیز چلنے کو کیا کہتے ہیں؟ رمل کہتے ہیں. اب میرے بھائی طواف کے پہلے چکر کی دعائیں کون سا بھائی سنائے گا؟ طواف کے پہلے چکر کی دعائیں کون سا بھائی سنائے گا؟ کس کو آتی ہیں جی؟ کوئی دعا نہیں. لو جی یہ کہہ رہے ہیں کوئی دعا نہیں, جس کو آتی ہیں وہ سنائے. کوئی بھائی ہے جس کو آتی ہیں جی؟ میرے بھائی پہلے چکر, دوسرے چکر, تیسرے چکر کی کوئی مخصوص دعائیں نہیں ہیں.
یہ جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں یہ اپنی طرف سے لکھی گئی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی مخصوص دعا نہیں بتائی، لیکن ہر چکر میں رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک دعا پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے بھائی دوبارہ حجر اسود کے سامنے آپ آ گئے، پھر وہی کام کریں گے جو آپ نے پہلی بار کیا تھا، اس انداز سے آپ 7 چکر مکمل کریں گے، اور 7واں چکر جب مکمل ہوگا حجر اسود کے سامنے آ کے پھر وہی کام کریں گے جو پہلے کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حجر اسود کے سامنے آ کے یہ کام کتنی بار ہوگا؟ 8 بار۔ 8 بار یہی بتانا چاہتا تھا کہ حجر اسود کے سامنے یہ بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے یا اشارہ کرنے کا جو عمل ہے یہ کتنی بار ہوگا؟ 8 بار۔ حجر بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے آپ کیا پڑھیں گے؟ جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، تلاوت کریں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، درود شریف، دعائیں پشتو میں، اردو میں، پنجابی میں۔ یہاں پہ آپ نے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں اپنے رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے، امت کے لیے۔ کتابیں پکڑ کے نہ لوگوں کو دھکے دینے ہیں نہ دھکے کھانے ہیں، جو آتا ہے زبانی طور پہ پڑھتے چلے جائیں۔ طواف مکمل ہو گیا، اس کے بعد میرے بھائی آپ 2 رکعتیں ادا کریں گے، کس کے پاس؟ مقام ابراہیم کے پاس۔ لیکن مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں ادا کرنا آج کل ممکن نہیں ہے، اس لیے بیت اللہ میں، مسجد حرام میں جہاں موقع ملے 2 رکعتیں ادا کر لیں۔ ان 2 رکعتوں میں آپ کے کندھے ننگے ہوں گے یا ڈانگے ہوئے ہوں گے؟ جی ہاں، کندھے ننگے رکھنے ہیں صرف طواف کے دوران، وہ بھی مکہ میں داخل ہو کے جو پہلا طواف کریں گے، اور نماز کے دوران کندھے آپ کے ڈھکے ہوئے ہوں گے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھیں گے؟ سورۃ الاخلاص، توحید والی سورت۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھیں گے؟ سورۃ الاخلاص، توحید والی سورت۔ 2 رکعتیں آپ نے ادا کر لیں۔ اب زمزم کی طرف جائیں، زمزم پئیں اور سر کے اوپر بھی ڈالیں، نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کے بعد دوبارہ حجر اسود کی طرف آئیں اور اسے ہاتھ لگائیں، اگر ممکن ہو، ممکن نہ ہو تو صفا پہاڑ کی طرف چلے جائیں۔ صفا پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہوئے آپ کیا پڑھیں گے؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد آپ کہیں گے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، کہ میں صفا مروہ کی سعی کی ابتدا اس پہاڑ سے کرتا ہوں جس پہاڑ کا نام اللہ نے پہلے لیا ہے۔ اللہ نے کس پہاڑ کا نام پہلے لیا ہے؟ صفا۔ تو صفا پہاڑ سے آپ صفا مروہ کی سعی کی ابتدا کریں گے۔ صفا پہاڑ پہ آپ اس انداز سے کھڑے ہوں کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور آپ یہ پڑھیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھائیں گے۔ کیسے ہاتھ اٹھائیں گے؟ ذرا مجھے اٹھا کر دکھائیں، کیسے ہاتھ اٹھائیں گے؟ نہیں، ایسے نہیں اٹھانے، ایسے اٹھانے ہیں دعا کے لیے۔ یہ جو لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں یہ کام نہیں کرنا، وہاں پہ ہاتھ اٹھانے ہیں دعا کے لیے۔ دعا کریں گے اپنی زبان میں، جو اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں مانگیں۔ اس کے بعد دوبارہ عربی دعا پڑھیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ پہلے والا ذکر پورا پھر کریں گے، پھر ہاتھ اٹھائیں گے دعا کے لیے، پھر تیسری بار وہ عربی والا ذکر کریں گے، پھر ہاتھ اٹھائیں گے دعا کے لیے۔ تو یہ عمل کتنی بار ہوا؟ 3 بار۔ پھر آپ مروہ پہاڑ کی طرف چلیں گے، راستے میں سبز لائٹ آئے گی، پہلی سبز لائٹ سے دوسری سبز لائٹ تک مرد دوڑیں گے، عورتیں نہیں دوڑیں گی، حتیٰ کہ آپ مروہ پہاڑ پہ پہنچ جائیں گے۔ راستے میں آپ کیا پڑھتے رہے؟ جو آپ کو آتا ہے، جو تلاوت، جو درود شریف، جو دعائیں جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں۔ مروہ پہاڑ پہ وہی عمل کریں گے جو صفا پہاڑ پہ کیا تھا۔ پھر دوبارہ آپ صفا پہاڑ کی طرف آئیں گے، صفا پہاڑ پہ دوبارہ پہنچ گیا، کتنے چکر ہو گئے؟ 2 چکر ہو گئے۔ وہاں پہ پھر وہی عمل کریں گے جو پہلے کیا تھا۔ اس انداز سے آپ 7 چکر طے کریں گے۔ آخری چکر آپ کا کس پہاڑ پہ ہوگا؟ مروہ پہاڑ پہ۔ اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کے کتنے نفل پڑھیں گے؟ جی کوئی نفل نہیں ہے،
صفا مروہ کی صحیح کے نفل نہیں ہے، لوگ پڑھ رہے ہوں گے، آپ نے یہ کام نہیں کرنا، بلکہ ہو سکے تو انہیں بھی سمجھائیں۔ اس کے بعد میرے بھائی آپ کا عمرہ ختم ہو گیا، لیکن بال کاٹنے رہ گئے۔ پورے سر کے بال منڈوا لیں یا کٹوا لیں؟ منڈوائیں گے تو زیادہ ثواب ہے، کٹوائیں گے تو کم ثواب ہے، لیکن پورے سر کے بال منڈوائیں یا کٹوائیں، یہ نہیں کہ ایک بال ادھر سے لے لیا، ایک ادھر سے لے لیا، ایک ادھر سے لے لیا، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ پورے سر کے بال منڈوانے ہیں یا کٹوانے ہیں۔ عورتیں کیا کریں گی؟ عورتیں ہر مینڈی کے آخر سے، ہر چوٹی کے آخر سے انگلی کے پور کے برابر بال کاٹیں گی۔ اور یہ کہاں پہ کاٹیں گی؟ جی میرے بھائی پردے میں رہ کے کاٹیں گی۔ عام طور پہ پاک و ہند کی عورتیں چادر اتار کے اپنا پورا منظر مردوں کو دکھا کے وہاں پہ بال کاٹ لی ہوتی، یہ غلط ہے۔ عورت کا کوئی بھی بال کسی غیر مرد کو نظر نہیں آنا چاہیے، اور اس بات سے تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ عورت کا بال کسی بھی غیر مرد کو نظر نہیں آنا چاہیے، اس لیے پردے میں ہی عمل کیا جائے، یا ہوٹل میں یا وہاں پہ آپ چادر تان کے اس کے یہ بال کاٹ لیں۔ اس کے بعد میرے بھائی آپ حلال ہو چکے ہیں، چونکہ میں حج تمتع کا طریقہ بتا رہا ہوں اس لیے آپ حلال ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کی بیگم موجود ہیں تو آپ ان سے تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں میرے بھائی کہ جن لوگوں کو مسئلے کا علم نہیں ہے بڑے پریشان رہتے ہیں، اس لیے اگر آپ کی پاکستان سے بیگم آئی ہوئی ہیں، انڈیا سے آئی ہوئی ہیں، تو وہ آپ کے لیے حلال اور آپ ان کے لیے حلال ہیں۔ 8 تاریخ کو آپ جہاں پہ موجود ہیں، مکہ کے کسی ہوٹل میں یا مسجد حرام میں یا مینا میں کسی خیمے میں، جہاں پہ موجود ہیں، اشراق کے وقت آپ حج کی نیت کریں گے۔ حج کی نیت کریں گے اور کہیں گے، اس کے بعد تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم حجن، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں۔ اگر آپ مکہ میں ہیں، نیت کرنے کے بعد مینا چلے جائیں، مینا میں جانے سے پہلے بیت اللہ کا کوئی طواف نہیں ہے، کوئی صفا مروہ کی صحیح نہیں ہے۔ آپ مینا میں پہنچیں اور وہاں پہ آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر 5 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ ظہر کی کتنی رکعتیں ادا کریں گے؟ 2، عصر کی 2، عشاء کی 2۔ اب بھائی کہیں گے بھئی ہم تو مقیم ہیں، ہم تو مسافر نہیں ہیں، مکہ میں رہتے ہوئے ہمیں 30 دن ہو گئے ہیں، مکہ میں رہتے ہوئے ہمیں 20 دن ہو گئے ہیں، ہم کیوں ظہر میں 2 رکعتیں ادا کریں؟ میرے بھائی مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں آپ قصر نمازیں ادا کریں گے، دوگانہ پڑھیں گے، اور اس کی وجہ سفر نہیں ہے، اس کی وجہ حج ہے۔ جو بھی حج کر رہا ہے چاہے مکہ کا ہو، وہ قصر نماز ادا کرے گا، دوگانہ پڑھے گا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد تینوں حدیث کے امام روایت کرتے ہیں جناب حارثہ بن وہب الخزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مینا میں نمازیں ادا کی، قصر ادا کی۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہ صحابی مکہ کے رہنے والے تھے۔ جو صحابی کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مینا میں نمازیں قصر ادا کی، کہاں کے رہنے والے تھے؟ مینا کے۔ اس لیے میرے بھائی اس قصر کا تعلق حج سے ہے، سفر سے نہیں ہے۔ مینا میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سنت یہ ہے کہ آپ وہاں پہ رہیں، ابھی سورج نکلنے کے بعد آپ عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں۔ کون سی تاریخ ہے؟ 9 تاریخ۔ یہ سب سے اہم دن ہے حج کا، عرفات کا دن بڑا عظیم دن ہے۔ عرفات میں آپ پہنچیں اور اس بات کا خیال کر لیں کہ آپ واقعی میدان عرفات میں ہیں، کیونکہ اگر آپ عرفات میں نہیں ہوں گے تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الحج عرفہ، کہ حج نام ہے عرفات کا، حج نام ہے۔ تو کیا طواف کی کوئی اہمیت نہیں؟ صفا مروہ کی کوئی اہمیت نہیں؟ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ حج میں کچھ ارکان ہوتے ہیں جن کو لوگ فرائض بھی کہہ لیتے ہیں، کچھ واجبات ہوتے ہیں۔ اب عمرے کے ارکان کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 نیت کرنا، میرے ساتھ دہرائیں، نمبر 1 نیت کرنا کہ میں عمرے میں داخل ہو رہا ہوں، یہ رکن ہے، فرض ہے، اس کے بغیر عمرہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2 بیت اللہ کا طواف کرنا، نمبر 3 صفا مروہ کی صحیح کرنا۔ تو عمرے کے کتنے ارکان ہوئے؟ 3۔ اور عمرے کے واجب 2 ہیں،
نمبر 1 نیت کرنا لیکن میقات سے. اگر آپ میقات کو کراس کر کے آگے چل کے نیت کرتے ہیں، رکن تو ادا ہو گیا لیکن واجب رہ گیا. واجب یہ تھا کہ میقات سے نیت کرتے ہیں، اس لیے واجب کیا ہے کہ میقات سے نیت کریں. دوسرے نمبر پہ سر کے بال منڈوائیں یا کٹوائیں. تو عمرے کے کتنے واجب ہوئے؟ 2. اب حج کی طرف آئیں. حج کے 4 ارکان ہیں. نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 بیت اللہ کا طواف کرنا، نمبر 3 صفا مروہ کی سعی کرنا، چوتھے نمبر پہ عرفات میں ٹھہرنا. تو حج کے کتنے ارکان ہوئے؟ 4. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف کے بارے میں نہیں کہا کہ حج نام ہے طواف کرنے کا. عرفات کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ حج نام ہے عرفات میں ٹھہرنے کا. عرفات میں ٹھہرنے کی اتنی اہمیت کیوں ہے میرے بھائی؟ اس لیے کہ اگر طواف حج کا 10 تاریخ کو آپ نہ کر سکے، 11 کو ہو سکتا ہے، 12 کو ہو سکتا ہے، 13 کو ہو سکتا ہے، ذی الحجہ کے پورے مہینے میں ہو سکتا ہے. ذی الحجہ کے مہینے میں نہیں کر سکے، محرم میں کر لیں، سفر میں کر لیں، ربیع الاول میں کر لیں. اور صفا مروہ کی صحیح لیٹ ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیٹ کرنا درست نہیں ہے لیکن لیٹ کر لیں، ہو جائے گی. اور اگر عرفات میں 9 تاریخ کو آپ ٹھہر نہ سکے، وقوف نہ کر سکے، تو 11 تاریخ کو یہ کام نہیں ہو سکے گا، 10 تاریخ کو یہ کام نہیں ہو سکے گا. اس لیے آپ فرماتے ہیں حج نام ہے عرفات میں ٹھہرنے کا. یہ کہ جو عرفات میں نہ ٹھہر سکا 9 تاریخ کو، اس کا حج گیا، اس کا حج پھر نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائی عرفات میں یقین کر لیں کہ بورڈ پڑھ کے کہ آپ واقعی عرفات میں ہیں. تو عرفات میں ٹھہرنا کیا ہے؟ رکن ہے. اب حج کے واجبات بھی ذکر کر دوں کیونکہ ارکان ذکر کر چکا ہوں. نمبر 1 حج کی نیت کرنا میقات سے. حج کی نیت کرنا رکن ہے، میقات سے حج کی نیت کرنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے. یہ واجب نمبر 1. نمبر 2 عرفات میں مغرب تک ٹھہرنا، یہ دوسرا واجب ہے. عرفات میں ٹھہرنا رکن ہے، چاہے آپ 1 سیکنڈ ٹھہر گئے رکن ادا ہو گیا، لیکن عرفات میں مغرب تک ٹھہرنا یہ کیا؟ واجب نمبر 2. مزدلفہ میں رات گزارنا واجب نمبر 3. مینا کی راتیں گزارنا واجب نمبر 4. مینا میں جمرات کو کنکریاں مارنا واجب نمبر. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ دیکھیں حج کی نیت کرنا 1 تھا، عرفات میں مغرب تک ٹھہرنا 2، مزدلفہ میں رات گزارنا 3، مینا کی راتیں مینا میں گزارنا 4، مینا میں کنکریاں مارنا 5، سر کے بال منڈوانے یا کٹوانے، الوداعی طواف کرنا، یہ واجب ہے میرے بھائی. اگر رکن چھوٹ جائے تو اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہوگی. عمرے کا رکن چھوٹ گیا تو عمرہ نہیں ہوگا، حج کا رکن چھوٹ گیا تو حج نہیں ہوگا، اور واجب چھوٹ جائے تو دم سے کام چل جائے گا. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، موطا امام مالک کی روایت ہے کہ جو بھول گیا، بھولنے کی وجہ سے واجب رہ گیا تو وہ اس کی جگہ پہ ایک بکرا ذبح کر دے. تو میرے بھائی 9 تاریخ کو آپ میدان عرفات میں رکن ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. جب آپ عرفات میں داخل ہوئے رکن ادا ہو گیا، اب مغرب تک ٹھہرے، یہ واجب ہے. مغرب تک آپ وہاں پہ رہیں. ظہر اثر کی نماز 1 اذان کے ساتھ 2 اقامتوں کے ساتھ ادا کریں گے. ظہر کے وقت میں ادا کریں گے، 2 رکعتیں کر کے ادا کریں گے. امام صاحب کے ساتھ ہوں تب بھی، خیمے میں نماز پڑھیں تب بھی. اور اس کا تعلق حج سے ہے، سفر سے نہیں ہے. اس کے بعد میرے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھا کے مغرب تک آپ دعائیں کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے. بڑا عظیم دن ہے میرے بھائی. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں ترمذی شریف کی حدیث ہے، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ سب سے بہتر دعا وہ ہے جو عرفات کے دن عرفات میں مانگی جائے. اور آپ فرماتے ہیں کہ عرفات میں سب سے بہتر وظیفہ جو میں نے اور پہلے نبیوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. توحید کے کلمات ہیں لیکن ٹائم کم ہے، وضاحت نہیں کر سکتا. میرے بھائی امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
کہ یوم عرفات اللہ تبارک و تعالی بندوں کے حاجیوں کے قریب ہوتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ یہ عرفات میں جو حاجی آئے ہیں کیا لینے آئے ہیں؟ اللہ فخر کرتے ہیں۔ دیگر روایات میں آتا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ تو اس سے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں گواہ رہو میں نے ان کو معاف کر دیا۔ میرے بھائی عرفات کا دن بڑا قیمتی دن ہے، عبادت کریں، آگے پیچھے جانے میں جبل رحمت کے اوپر چڑھنے میں ٹائم ضائع نہ کریں۔ نبی علیہ السلام جبل رحمت پہ نہیں چڑھے، جبل رحمت کے قریب کھڑے ہو کے آپ نے دعا کی اور ساتھ ہی خبردار کیا کہ لوگوں میں یہاں پہ کھڑا ہوں، عرفات میں کسی بھی جگہ کھڑے ہو جاؤ، وقوف کرو، اللہ کی عبادت کی جائے۔ میرے بھائی اللہ سے مانگا جائے، رشتہ داروں کے لیے، ملک کے لیے، امت کے لیے دعائیں کی جائیں۔ سورج غروب ہو گیا، غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھنے کی بجائے آپ مزدلفہ کی جانب روانہ ہو جائیں اور آرام آرام سے چلیں۔ نبی علیہ السلام لوگوں سے کہہ رہے تھے لوگوں ایھا الناس السکینہ السکینہ، آرام آرام سے۔ راستے میں آپ سے کہا گیا اللہ کے رسول نماز، آپ نے فرمایا نماز آگے چل کے پڑھیں گے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کی جائے گی، ایک اذان دو اقامتوں کے ساتھ، مغرب کی 3 رکعتیں، عشاء کی 2 رکعتیں۔ مزدلفہ میں پہنچ کے سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے، کنکریاں جمع نہیں کرنی۔ نبی علیہ السلام نے مزدلفہ سے کنکریاں نہیں لی، آپ نے کنکریاں آگے چل کے لی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد تہجد نہ پڑھیں، سو جائیں۔ کیا کریں میرے بھائی؟ سو جائیں۔ ہمارے بھائی بھی عجیب ہیں، جس رات نبی علیہ السلام نے تہجد نہیں پڑھی اس رات پڑھیں گے۔ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی پڑھی ہے، مزدلفہ کی رات نہیں پڑھی، اور ہم پوری زندگی نہیں پڑھیں گے، مزدلفہ کی رات پڑھیں گے، نبی علیہ السلام کے الٹ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ یہ رات میرے بھائی سنت کے مطابق یہ ہے کہ آپ سو جائیں، صبح اٹھ کے فرسٹ ٹائم فجر کا جب ٹائم ہو جائے تو آپ فجر کی نماز پڑھیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ آپ وہاں پہ کھڑے ہو جائیں، اللہ سے مانگیں، دعائیں کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کی کبریائی بیان کریں، اور سورج نکلنے سے پہلے جب سفیدی ہو جائے مزدلفہ سے نکل کھڑے ہوں مینا کے لیے۔ البتہ عورتیں اور بچے وہ مزدلفہ کی آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے مینا آ سکتے ہیں، اور جو عورتوں اور بچوں کے ساتھ مرد ہیں وہ بھی آ سکتی ہیں کیونکہ ان کے ساتھ اٹیچ ہے۔ میرے بھائی اب آپ مینا میں آ رہے ہیں، مینا میں آ کے آپ کنکریاں ماریں گے، اور 10 تاریخ کو کنکریاں ایک جمرے کو ماری جائیں گی۔ کتنے جمرے کو؟ ایک جمرے کو جمرہ عقبہ جو سب سے آخر میں ہے، اس کو کنکریاں ماریں گے۔ کوشش کریں کہ آپ اس انداز سے کھڑے ہوں کہ آپ کی دائیں سائڈ پہ بنا ہو، بائیں سائڈ پہ کعبہ ہو، ہر کنکری مارتے ہوئے اللہ اکبر کہیں، کنکری چنے کے دانے کے برابر ہو، اس سے بڑی نہ ہو، اینٹیں نہیں مارنی، جوتے نہیں مارنے، شیشے نہیں مارنے، کیا مارنی ہے؟ چنے کے دانے کے برابر کنکری مارنی ہے۔ ہر کنکری کے ساتھ کہیں اللہ اکبر، 7 کنکریاں مار دیں آپ نے۔ اس کے بعد آپ اپنا جانور ذبح کریں، یا جس کو آپ نے اپنا وکیل بنایا ہے وہ آپ کا جانور ذبح کریں۔ اس کے بعد پورے سر کے بال منڈوائیں یا کٹوائیں۔ اب آپ حلال ہو چکے ہیں، بیگم کے سوا ہر چیز حلال ہو چکی ہے، کپڑے آپ پہن سکتے ہیں، خوشبو آپ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ مکہ میں آ جائیں، اور مکہ میں آ کے آپ طواف کریں گے، حج کا طواف، صفا مروہ کی صحیح کریں گے، حج کی صحیح۔ اس کے بعد واپس آپ میرے بھائی مینا میں آ جائیں۔ اب مینا میں آپ رات گزاریں گے، اور یہ رات وہاں پہ گزارنا واجب ہے، ضروری ہے۔ عام طور پہ پاک و ہند کے حاجی یہ سمجھتے ہیں کہ مینا میں رات گزارنا ضروری نہیں ہے، ضروری ہے۔ دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے چچا عباس اور ان چرواہوں کو جنہوں نے اونٹ چرانے تھے رخصت دی کہ تمہیں مینا کی رات معاف ہے۔ اس کا مطلب ہے دوسروں کو معاف نہیں ہے۔ جو کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے، حاجیوں کی خدمت کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، پولیس والے ہیں، ان کو مینا کی راتیں معاف ہیں، عام آدمی کو معاف نہیں ہے۔ مینا میں رات گزاریں گے۔ 11 تاریخ کو زوال کے بعد، ظہر کی اذان کے بعد، اس سے پہلے نہیں، ظہر کی اذان کے بعد تینوں جمرات کو باری باری آپ کنکریاں ماریں گے، 7 7 7۔ اور پہلے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ آگے کھڑے ہو کے دعا کریں گے،
دوسرے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد بائیں سائڈ پہ کھڑے ہو کے دعا کریں گے، تیسرے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہیں کریں گے۔ یہ سنت ہے نبی علیہ السلام کی۔ واپس آپ پھر مینا میں آ جائیں، پھر رات گزاریں گے۔ یہ کون سی رات ہے؟ 12ویں رات۔ 12واں دن جب چڑھے گا تو زور کی اذان کے بعد تینوں جمرات کو پھر آپ کنکریاں ماریں گے، انداز وہی 11 والا ہوگا۔ اب اگر آپ مینا سے نکلنا چاہتے ہیں تو مغرب سے پہلے پہلے نکل جائیں۔ اگر رہنا چاہتے ہیں ایک رات اور ایک دن اور تو اچھی بات ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ 12 تاریخ کو مینا سے نکلنا چاہیں تو اجازت ہے۔ بہتر کیا ہے کہ آپ 13ویں رات کی رہیں اور 13 تاریخ کو زور کی اذان کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں ماریں گے۔ اب آپ مکہ میں آ جائیں۔ اب آپ کے ذمہ رہ گیا ہے الوداعی طواف۔ الوداعی آپ طواف کریں، اس کے بعد آپ مکہ چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے مکہ میں ابھی چند دن رہنا ہے تو الوداعی طواف کو لیٹ کریں۔ الوداعی طواف تب کرنا ہے جب آپ مکہ سے نکلنے والے ہوں۔ وہ عورت جو حیض کی حالت میں ہے اور مکہ سے نکلنے کا وقت آ چکا ہے تو اس کو الوداعی طواف معاف ہے۔ آپ لوگ ہو سکتا ہے کوئی بھائی یہ سوچے کہ کعبہ شریف میں بڑا رش ہے، الوداعی طواف میں دوبارہ آ کے کر لوں گا، یہ جائز ہے؟ نہیں میرے بھائی، الوداعی طواف اس وقت ہے جب آپ مکہ سے نکلنے والے ہو۔ نکل کے آپ قصیم پہنچ گئے، برائدہ پہنچ گئے، اب آپ مکہ میں جا کے 1000 طواف بھی کر لیں، وہ الوداعی نہیں ہوگا۔ الوداعی طواف وہ ہے جو آپ حج کے بعد مکہ سے نکلتے ہوئے کریں گے۔ آپ مکہ سے یہاں پہنچ گئے، اب آپ لاکھ طواف کریں گے، الوداعی طواف نہیں بنے گا۔ میرے بھائی، حج کا موضوع بڑا عظیم موضوع ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ٹائم کم تھا، اس لیے میں نے توحید کی ساری باتیں چھوڑ دیں، اتباع کی ساری باتیں چھوڑ دیں، ورنہ جتنی توحید حج میں ہے شاید کہیں اور نہ تھی، اتباع کے دروس جتنے حج میں ہیں شاید کہیں اور نہ تھی۔ میں نے یہ مختصر طریقہ جلدی میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب اگر آپ کا کوئی سوال ہو اور ٹائم ہو تو انشاءاللہ میں جواب دوں گا، ورنہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گفتگو کو قبول فرمائے اور ہمیں نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر آپ کو اجر و ثواب عنایت فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں کے مسئولین کا، ذمہ داران کا، اس جاریات کے مدیر کا، اور خصوصی طور پہ شیخ ابو محمد حافظہ اللہ کا، کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ آپ کے سامنے دین کی چند باتیں کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششیں بھی قبول فرمائے، میری گفتگو بھی قبول فرمائے، اور آپ نے جو ٹائم دیا ہے آپ کا ٹائم دینا بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔